الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه ناظرین کرام، پروگرام آئیں قرآن سیکھیں کے ساتھ آپ کا میزبان سید طارق محمود سراج ٹی وی کی اسکرین پہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور اس پروگرام کے تحت الحمدللہ ہم اللہ رب العزت کے پاک کلام کو صحیح مخارج کے ساتھ، صحیح ادائیگی کے ساتھ، تجوید کے اصولوں کے ساتھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن پاک اللہ رب العزت کا پاک کلام ہے، آخری کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے، جس میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہے، اور عقائد و جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن پاک پڑھنے والے کی فضیلت بیان کی ہے، قرآن پڑھنے کی فضیلت بیان کی ہے۔ وہ کتاب کہ جس کا ایک حرف پڑھنے پر اللہ رب العزت 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اس پاک کلام کو آئیے ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ذرا غور کیجیے گا کہ جس کتاب کے صرف پڑھنے پر، صرف جس کی ریسیٹیشن پر، ریڈنگ پر اللہ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں عطا کر رہا ہے، تو جب اس کتاب کو پڑھ کر، سمجھ کر اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ کریں گے تو پھر اللہ اس کا کتنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، جو اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، جو اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کو ہدایت فراہم کرتی ہے۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے میرے رب نے خود اعلان کر دیا، میرے رب نے خود اس بات کی طرف دعوت دی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، فرمایا کہ ہم نے اس پاک کلام کو، اس قرآن کو ہم نے آسان کر دیا ہے، اس ذکر کو ہم نے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی جو سیکھنا چاہتا ہو، ہے کوئی جو اسے پڑھنا چاہتا ہو، ہے کوئی جو اس پہ عمل کرنا چاہتا ہو، اس کو سمجھنا چاہتا ہو، اس میں غور و فکر کرنا چاہتا ہو، تو ہم نے آسان کر دیا ہے۔ لہٰذا قرآن پاک جو کوشش کرتا ہے اس کو سیکھنے کی، قرآن پاک اس کے لیے آسان ہے۔ اور اگر ہم تھوڑی سی توجہ کریں، غور کریں، دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ملے گی کہ جو کسی کو ازبر ہو، کسی کو لفظ بہ لفظ، حرف بہ حرف، پیج بائی پیج، حتیٰ کہ زبر زیر پیش کی حد تک جس کو زبانی یاد ہو۔ ہم کوئی بھی کتاب پڑھتے ہیں، کسی بھی زبان میں ہو، کسی بھی موضوع، کسی سبجیکٹ سے متعلق ہو، تو وہ کتاب جب ہم پڑھتے ہیں تو شاید اس کا مفہوم ہمارے ذہن میں رہ جائے، شاید اس کی کوئی سطر، کوئی ایک لائن ہماری ذہن میں رہ جائے، نقش ہو جائے، یا انلیس کہ کسی کے پاس کسی کی کوئی فوٹوگرافک میموری ہو، یہ صلاحیت ہو، اللہ تعالیٰ نے اسے حافظہ بہت اچھا عطا کیا ہو۔ لیکن اس قرآن پاک کا اعجاز دیکھیے گا کہ 6 سال کا، 7 سال کا، 8 سال کا بچہ، چھوٹا سا بچہ جو شاید اپنے الفاظ میں اپنا معنی بیان بھی نہیں کر سکتا، کوئی تقریر نہیں کر سکتا، لیکن 6 سال کی عمر میں، 7 سال کی عمر میں بھی آپ دیکھیے گا پوری دنیا میں آپ کو ایسے بچے ملیں گے کہ پورے قرآن پاک کو 500، 600، 700 صفحات پہ مشتمل یہ اللہ کی کتاب ہے، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف زبانی یاد ہے، دل پہ نقش ہے، ذہن میں محفوظ ہے، اور یہ اس اللہ کے اس پروگرام کا، اس پلان کا ایک حصہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو اعلان فرمایا تھا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم اس ذکر کو، ہم اس کلام کو نازل کرنے والے ہیں، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ اس حفاظت کا، اس پلان کا حصہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے سینوں میں محفوظ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے سینوں میں محفوظ کر دیا ہے، اور حفاظ کرام اپنے اپنے سینوں میں اس کو لے کر محفوظ کر کے اس پلان کا حصہ بن رہے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ، خوش نصیب ہیں وہ سینے، خوش نصیب ہیں وہ دل کہ اللہ نے جنہیں قرآن پاک کا نور عطا کیا ہے، قرآن پاک کی دولت سے نوازا ہے، جنہیں قرآن پڑھنا
نصیب ہوا ہے. اللہ رب العزت ہمیں بھی قرآن پاک پڑھنے کی سعادت حاصل فرمائے. سورہ ملک ہم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. عرفان بھائی ذرا سورہ ملک یہ آپ دیکھیے گا کہ سورہ ملک کی کل 3 آیات بینات ہم نے سیکھنے کی کوشش کی, ہم نے انہیں پڑھا. تو ٹیلی فون لائنز ہم آپ کے لیے کھول رہے ہیں, تو آپ کال کرنا چاہیں تو جو کل کا سبق ہے, جو 3 آیتیں ہم نے پڑھی ہیں, اگر کوئی میرا بھائی, میری بہن, کوئی بچہ, کوئی بیٹی, کوئی بیٹا آپ اس میں شامل ہو اور اپنا جو ہم نے کل سیکھا ہے 3 آیتیں وہ آپ سنانا چاہیں تو ضرور اس پہ کال کر کے آپ سنا سکتے ہیں. سورہ ملک کی ابتدائی 3 آیات کی ہم نے کل پریکٹس کی تھی. انشاءاللہ اگلی 3 آیتوں کی پریکٹس آج بھی ہم کریں گے. تو آپ کل کا سبق ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے کھلی ہیں. تو عرفان بھائی جیسے کوئی کال آئے, اچھا کالر ہمارے ساتھ ہیں, ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. How are you? Fine. What's your name? Adam Malik. Adam Malik. MashaAllah. Would you like to recite 3 verses of Surah Mulk, what we practiced yesterday? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. MashaAllah. MashaAllah. We practiced first 3 ayahs yesterday and MashaAllah. Adam, how old are you? 12. You're 12. MashaAllah. You recited beautifully. MashaAllah. You've got very good tajweed. MashaAllah. And overall it's very good, beautifully recited. Just one minor mistake, I would say that when you recited farji'il basara, so ba is not heavy, it's light. So what happens is that normally when a heavy letter comes after a light letter, or a light letter comes after a heavy letter, so this is where kids make any mistake, so they mix sounds together. So here farji'il basara, so ba is not heavy, sad is heavy. So you're going from light letter to a heavy letter, so make sure that the light remains light letter, the sound remains light, and the heavy letter becomes heavy. So it's not basara, ba, sa, no. Ba is not heavy, so it's not ba, it's ba. Ba sa, ba sa. Farji'il basara, basara. Okay. Otherwise, overall, it's beautiful, mashallah. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you abundantly, and may Allah subhanahu wa ta'ala bless you in recitation. Thank you very much for your call. Jazakumullah khaira. جی ناظرین کرام, 3 آیات بینات ہم نے کل پریکٹس کی ہیں. آج مزید 3 آیتیں, جو اگلی 3 آیتیں ہیں, آئیے ان کی پریکٹس ہم کرتے ہیں, ان کو پڑھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح
وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ صدق اللہ العظیم. دو آیات کریمہ ہم نے آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5 ان دو کی ہم نے پریکٹس کی ہے. تو یہ دو آیات کریمہ کل 3 ہم نے پریکٹس کی تھی, آج یہ 2 آیات کریمہ ابھی ہم نے پڑھی ہیں. تو ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. How are you, brother? Good. MashaAllah. What's your name? Ibrahim. Ibrahim, MashaAllah. How are you? How was your day? Good. All right. MashaAllah. So we recited further 2 ayats today. So if you can please recite first 5 ayats of Surah Mulk, please. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. ارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. MashaAllah. MashaAllah. Beautiful, MashaAllah. Ibrahim, you recited beautifully, MashaAllah, and thank you very much for your call. May Allah bless you in your recitation more and more. Thank you very much. جی ناظرین کرام, یہ بچے ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں محبت کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ, یہ اللہ کے پاک کلام کے ساتھ محبت کا یہ ایک انداز ہے کہ اللہ رب العزت نے ان بچوں کے دلوں میں قرآن پاک کی محبت ڈالی ہے, اور ہمیں اپنے بچوں کو یہ تعلیم دینی چاہیے اور ان کے دلوں میں قرآن پاک کی محبت داخل کرنی چاہیے. ایک بزرگ کا بڑا پیارا قول ہے, انہوں نے کہا کہ ہم اکثر یہ شکایت کرتے ہیں کہ جی ہمارے بچے سنتے نہیں ہیں, رسپیکٹ نہیں کرتے, صحیح راستے پہ چلتے نہیں ہیں, ہم انہیں کیسے سکھائیں. تو انہوں نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا, جواب دیا, کہا کہ اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ, قرآن انہیں سب کچھ سکھا دے گا. یہ اللہ کی کتاب ہے, یہ پاک کلام ہے, اس میں ہر خشک و تر کا علم رکھا گیا ہے. لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں ہے جو اس پاک کلام میں اللہ نے نہ رکھی ہو. اب انسان پہ ہے کہ وہ کتنی محنت کرتا ہے, وہ کتنی تگ و دو کرتا ہے اور کتنی کاوش کرتا ہے. جتنا انسان محنت کرے گا, کوشش کرے گا, اللہ رب العزت اسی قدر اسے عطا فرمائے گا اور قرآن پاک کا نور عطا فرمائے گا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. How are you, brother? Can you hear me? I am Amina. Yeah, yes, you're on air. Can you hear me? Yes. Okay. What's your name? Amina Khan. Amna Khan, mashallah. How old are you, Amna? 9.
You're 9, mashallah, mashallah, you're 9. And would you like to recite, we practice first 5 verses of Surah Mulk. Could you please recite these? Yes. Okay, go on. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. MashaAllah. Yeah, that's it. We practiced up to verse number 5 today. MashaAllah, beautifully recited. May Allah bless you in your recitation. Just 2 things. Firstly, when you pronounce Ain sound, pronounce it clearly from middle of your throat. Make a difference between Hamza and Ain. A sound, Okay. Hamza sound is A, which comes from bottom of throat, from here. Ain sound comes from middle of throat, Ain. So farji'il basara. Secondly, when you do ikhfa, you make a nasal sound. Do ikhfa properly, clearly. When you read a letter with ikhfa, so make it clear. Don't just try to quickly pass on. Okay, I give you example. When you recited ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ, it's not yanqalib, yanqalib. Okay, so make nasal sound clear, make it more clear, and that would beautify your recitation as well. Similarly, you said min tafawud, it's min tafawud. Make nasal sound ikhfa more clear and prominent. Okay, so these are although they are not major, they are minor mistakes. But as I said yesterday as well, that if you look after these minor mistakes and you fix them, inshallah, that would beautify your recitation as more and more. Thank you very much, Amna Khan, for your call. Jazakumullahu khairan. May Allah bless you in your recitation, and may Allah subhanahu wa ta'ala give you light of the Quran and enlighten your heart. Jazakumullahu khairan. जी नाज़रीन किराम, इसी तरह आप भी डोनेशन आउटलाइन हमारे जो स्टूडियो का लाइव नंबर है उस पे आप कॉल करके अपना पैगाम भी हम तक पहुंचा सकते हैं, और जो सबक हम पढ़ रहे हैं वो आप सुना सकते हैं. सूरह मुल्क की 5 आयत करीमा हमने इसकी प्रैक्टिस की है, और इंशाल्लाह मज़ीद में जो हमारे हुरूफ अरबी के अंदर हुरूफ तहज्जी हैं उनके मखरज पे आज इंशाल्लाह हम गुफ्तगू भी करेंगे. अरबी के अंदर जो हुरूफ तहज्जी हैं, जो अल्फ़ाबेट्स हैं, उनका मखरज और उनकी अदायगी ये बहुत ज़रूरी है. हर लेटर का, हर हर्फ का एक मखरज होता है और उसकी सिफत होती है. इरफान भाई दूसरी स्लाइड ज़रा चलाइएगा. दूसरी स्लाइड जो लेटर्स वाली है, हरूफ वाली है. जी नाज़रीन, ये इस वक्त आप देख रहे हैं, ये आपको एक मुंह की पूरी पिक्चर, पूरी शक्ल एक दिखाई दे रही है कि जिसमें मुंह के किस किस हिस्से से कौन कौन सा लेटर अदा होगा, कौन सा हर्फ अदा किया जाएगा, ये वाज़े तौर पे देखा जा सकता है. 2 चीज़ें जो नाज़रीन किराम काबिल तवज्जो हैं, एक मखरज है और एक सिफ्त है. मखरज निकलने की जगह को कहते हैं. कोई भी हर्फ, कोई भी लेटर जब अदा किया जाता है तो मुंह के किसी हिस्से से अदा होता है. मुंह के जिस हिस्से से
وہ لیٹر ادا ہوتا ہے اس لیٹر کو مخرج کہا جاتا ہے۔ اور یہ سامنے اس وقت آپ اسکرین پہ جو دیکھ رہے ہیں، منہ کے جس حصے سے جو لیٹر ادا ہوتا ہے وہ اس تصویر میں واضح طور پہ دیکھا جا سکتا ہے۔ ہونٹوں سے لے کر حلق کے آخری حصے تک اس تصویر میں سارے حروف ترتیب کے ساتھ نمایاں ہیں، واضح طور پہ دیکھے جا سکتے ہیں۔ تو مخرج جس جگہ سے لیٹر کو ادا کیا جانا چاہیے اس لیٹر کو وہیں سے ادا کریں گے تو لیٹر صحیح معنوں میں صحیح تلفظ کے ساتھ صحیح ساؤنڈ کے ساتھ پروناؤنس ہو سکے گا۔ ورنہ اگر اس کا مخرج چینج کر دیا جائے گا، اس کا مخرج تبدیل کر دیا جائے گا تو اس کی ساؤنڈ بھی چینج ہو جائے گی، اور ساؤنڈ چینج ہونے سے لیٹر ہی بدل جائے گا، اور جب لیٹر تبدیل ہوگا تو ناظرین کرام اس کا معنی بھی تبدیل ہو جائے گا۔ تو مخرج اس لحاظ سے بہت ضروری چیز ہے، سیکھنے کی ہے، سمجھنے کی ہے، اور تجوید میں زیادہ عمل دخل پریکٹس کا ہوتا ہے کہ جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے اتنی ہی آپ کی کلیئرٹی ہوتی جائے گی، بیوٹیفائی ہوتی جائے گی آپ کی تجوید، آپ کی ریسیٹیشن بہت زیادہ خوبصورتی پیدا ہوتی جائے گی۔ اور دوسری چیز ہے صفت، کہ جو بھی لیٹر آپ ادا کر رہے ہیں ہو سکتا ہے مخرج آپ اسی جگہ سے جہاں پہ زبان لگانی ہے، منہ کا جس حصے کا استعمال کرنا ہے وہ کر رہے ہو، لیکن اس کو صحیح اس کی صفت کے ساتھ، اس کی صحیح صفات کے ساتھ، جو اس کی کوالٹیز ہیں اس کے ساتھ پروناؤنس نہ کر رہے ہوں۔ اس کو موٹا پڑھنا ہے، اس کو باریک پڑھنا ہے، اس کو نرم آواز کے ساتھ پڑھنا ہے، تو یہ صفات کا سیکھنا، اس کا جاننا بھی ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ اپنے اس پروگرام میں ہم مخارج اور صفات کے ساتھ ان لیٹرز کو سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور ہر لیٹر کو انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ اس کا مخرج بھی۔ ابھی اس وقت جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں ناظرین کرام، ذرا اگر غور کریں تو عام طور پہ جتنے بھی لیٹرز ہیں ان کو، ان کے مخارج کو، ان کے نکلنے کی جگہ کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ کچھ لیٹر ہیں جو حلق سے ادا ہوتے ہیں، جس طرح اس تصویر میں آپ نیچے کی جانب دیکھ رہے ہیں جو سرخ رنگ میں اور گلابی رنگ میں، یہ نیچے کے حلق کی طرف آپ دیکھیے گا تو 3 گول دائرے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں جو حلق کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ حلق ہے۔ تو کچھ لیٹرز 6 حروف ہیں جو حلق سے ادا کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مخرج ہے لسانی مخرج، جس کو زبان کا مخرج کہا جاتا ہے۔ تو کچھ لیٹر ہیں جو زبان سے ادا کیے جاتے ہیں، جو زبان سے ادا کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لیٹر ہیں جو ہونٹوں سے ادا کیے جاتے ہیں، ان کو شفوی لیٹر کہا جاتا ہے، جو ہونٹوں سے ادا کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لیٹر ہیں جن کو جوفی لیٹر کہا جاتا ہے، اور ان کے مخرج کو جوفی مخرج کہا جاتا ہے، یعنی کہ جوف منہ کے اندر جو خلا ہے، جو خالی حصہ ہے، اس کو کہا جاتا ہے۔ تو 4 بنیادی طور پہ ان 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ یہ 4 جگہ بنیں گی، 4 مخارج بنیں گے جہاں سے لیٹرز ادا ہوتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے حلقی مخرج پہ ہم گفتگو کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت حلق کی طرف 3 دائرے اس وقت آپ کو دکھائی دے رہے ہیں۔ تو یہاں سے ٹوٹل 6 حروف ادا ہوتے ہیں۔ حلق کا نیچے والا حصہ، پھر حلق کا درمیان والا حصہ، اور پھر حلق کا اوپر والا حصہ، کہ جہاں پہ انسان کا منہ ختم ہوتا ہے، اور پھر اس کے اینڈ پہ گوشت کا ایک لوتھڑا، گوشت کا ایک ٹکڑا لٹک رہا ہے جس کو یوولا کہا جاتا ہے۔ تو وہاں سے جیسے ہی آپ نیچے کی طرف حلق نیچے کی طرف ٹرن کرتا ہے تو وہاں سے کچھ حروف ادا کیے جاتے ہیں۔ تو 6 حروف ہیں، 2 حروف حلق کے نیچے والے حصے سے، 2 درمیان والے حصے سے، اور 2 حلق کے اوپر والے حصے سے ادا کیے جاتے ہیں۔ حلق کے نیچے والے حصے سے 2 لیٹرز ادا کیے جاتے ہیں، حمزہ، ہا، جو 2 آنکھوں والی ہا ہوتی ہے اس کو حلق کے نیچے والے حصے سے ادا کیا جائے گا۔ اسی طرح 2 لیٹر جو حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کیے جائیں گے، عین اور حا۔ اسی طرح غین اور خا، یہ 2 لیٹرز حلق کے اوپر والے حصے سے
ادا کیے جائیں گے۔ تو یہ ٹوٹل 6 حروف ہیں جو حروف حلقی ہیں، ان کو حلق کے 3 حصوں سے ترتیب کے ساتھ 3 حصوں سے ادا کیا جائے گا۔ اور یاد رکھا جائے کہ ان حروف کی ادائیگی میں کوئی بھی لیٹر ہوں، لیکن خاص طور پہ عام طور پہ جو غلطی کی جاتی ہے وہ حمزہ اور عین میں کی جاتی ہے، کہ عین اور حمزہ ان کا چونکہ مخرج قریب ہے، اسی طرح ہا اور حا ان کا مخرج بالکل قریب قریب ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حلق کا درمیان والا حصہ اور حلق کا نیچے والا حصہ بالکل قریب قریب آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ تو جب ان کو ادا کیا جائے گا تو اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھا جائے گا کہ ان کو ان کے صحیح مخرج سے ہی ادا کیا جائے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو ہا بن جاتی ہے اور ہا بن جاتی ہے، حمزہ عین بن جاتا ہے اور عین حمزہ بن جاتا ہے۔ تو اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھا جائے گا۔ اسی طرح کچھ حروف ہیں، کچھ لیٹرز ہیں جن کو لسانی لیٹرز کہا جاتا ہے، ان کا مخرج لسانی مخرج ہے، یعنی کہ وہ حروف زبان سے ادا ہوتے ہیں، ان کی ادائیگی میں کہیں نہ کہیں زبان کا عمل دخل ہوتا ہے، زبان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کو فردر ہم مختلف جگہوں پہ تقسیم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے 2 لیٹرز کی میں بات کروں گا، قاف اور کیف۔ ان کو حروف لہویہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ قاف جو موٹا قاف ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے حلق سے آپ تھوڑا سا اوپر کی طرف آتے ہیں، حلق سے تھوڑا سا اوپر کی طرف آتے ہیں تو آپ کو گرے کلر میں 2 لیٹر دکھائی دے رہے ہیں، ایک قاف ہے اور دوسرا کیف ہے۔ ایک کی آواز موٹی ہے، بھاری آواز ہے، اور دوسری کی آواز باریک ہے، باریک آواز میں اس کو پرناؤنس کیا جائے گا۔ ان دونوں کا مخرج بھی بالکل قریب قریب ہے، ان دونوں کا مخرج بھی، قاف جو 2 نقطوں والا قاف ہے موٹا ہے، اور کیف ان دونوں کا مخرج بھی بالکل قریب ہے۔ تو عام طور پہ اس میں بھی غلطی کی جاتی ہے کہ ان دونوں کا مخرج چونکہ قریب قریب ہے تو ان دونوں کو ادا کرتے ہوئے کاف کا قوف اور قوف کا کاف بنا دیا جاتا ہے۔ تو ان دونوں یاد رکھیے گا، ان دونوں کی ادائیگی میں، ان دونوں کی پروننسیشن میں اگر فرق ہوگا، لیٹر تبدیل ہو جائے گا، حرف بدل جائے گا، اور حرف کے بدلنے سے یاد رکھیے گا معنی بھی بدل جائے گا، میننگ بدل جائے گا۔ اب مثال کے طور پہ عربی زبان میں دل کے لیے قلب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، موٹے قاف کے ساتھ، نقطوں والے قاف کے ساتھ، قلب، قاف، لام اور با، قلب استعمال کیا جاتا ہے، قلب دل کو کہتے ہیں، اور قرآن پاک میں کئی مرتبہ کئی جگہ پہ لفظ قلب استعمال بھی ہوا ہے، دل کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو جہاں پہ دل کا ذکر ہے موٹے قاف کے ساتھ، اس کو قلب قاف کے ساتھ پڑھا جائے گا تو اس کا معنی صحیح رہے گا اور اس کا معنی دل ہی بنے گا۔ لیکن اگر اس کو چھوٹے کاف سے ادا کیا جائے، کلب کہا جائے تو اس کا معنی یکسر بدل جائے گا، اور کلب کا معنی کتا ہوتا ہے۔ اور جس طرح اللہ رب العزت نے 15ویں پارے میں ذکر کیا ہے، اصحاب کہف کے کتے کا ذکر کیا ہے، وہاں پہ کلب وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهْ بِالْوَصِيدِ، وہاں پہ کلب لفظ کلب کا استعمال کیا ہے چھوٹے کاف کے ساتھ۔ اب ذرا دیکھیے گا کہ قرآن پاک میں جہاں پہ اللہ رب العزت دل کا ذکر فرما رہا ہے اور ہم اس کو پڑھتے ہوئے قلبن سے کلبن بنا دیں بریک کاف کے ساتھ، یا اللہ جہاں پہ کتے کا ذکر کر رہا ہے ہم چھوٹے کاف کے بجائے بڑے کاف کے ساتھ اس کو ادا کریں، اس کو پڑھیں، تو معنی کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ قابل توجہ باتیں ہیں، غور کرنے کی باتیں ہیں کہ چھوٹی چھوٹی مسٹیکس بڑے بن جاتی ہیں۔ اور پھر چلتے چلتے ایک بات میں کر دوں کہ بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم نے قرآن پڑھنا ہے، ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ قبول کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، قبول فرمانے والا ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، رحمان ہے، غفور ہے، بخشنے والا ہے، وہ چاہے تو بغیر کسی عمل کے داخل جنت کر دے، بغیر کسی عمل کے، بغیر کسی وجہ کے وہ مغفرت فرما دے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ قبول کرنے والا ہے۔ لیکن ہماری کیا ایفرٹ ہے، ہم نے کیا محنت کی ہے؟ ہمارے پاس اتنا وقت تو ہے
کہ ہم دنیا کی دیگر زبانیں سیکھنے کے لیے کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں، کسی ملک کا ویزا حاصل کرنے کے لیے، اس ملک کی زبان سیکھنے کے لیے ہم محنت کرتے ہیں، فیسیں بھی ادا کرتے ہیں اور وقت بھی دیتے ہیں اور محنت کرتے ہیں۔ جاب حاصل کرنے کے لیے ہم مختلف کورسز کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ان چیزوں کا وقت تو ہے، لیکن کیا ہم نے 40 سال گزر گئے، 50 سال گزر گئے، 70 سال کی زندگی گزر گئی، ہم نے قرآن پاک کی زبان عربی سیکھنے کے لیے کتنا وقت دیا ہے؟ کتنے کورسز اٹینڈ کیے ہیں؟ کتنی کلاسز اٹینڈ کیے ہیں؟ حتیٰ کہ مساجد میں مختلف مساجد میں فری آف کاسٹ کلاسز کا انتظام کیا جاتا ہے۔ عام طور پہ مساجد میں ائمہ کرام، امام صاحب جو ہوتے ہیں، حافظ صاحب ہوتے ہیں، مولوی صاحب ہوتے ہیں، وہ فری پڑھاتے ہیں، وہ فری پڑھانے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم قرآن پاک کو فری پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ تو یہ عذر شاید اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو، کیونکہ اگر وقت ہے اور پھر بھی وقت ہونے کے باوجود نہ سیکھا تو اللہ کی بارگاہ میں پکڑ ہو سکتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، او کما قال علیہ السلام، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض قرار دیا گیا ہے۔ جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی رہتی ہے، جیسے جیسے اس پہ چیزیں لازم ہوتی رہتی ہے، فرض ہوتی رہتی ہے، ان کا علم سیکھنا بھی فرض ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی بچہ بالغ ہوا، بالغ ہوتے ساتھ ہی نماز فرض ہو گئی، اب نماز فرض ہونے کے ساتھ ہی نماز سے متعلقہ جتنی چیزیں ہیں، جتنے مسائل ہیں، ان کا سیکھنا بھی فرض ہو گیا۔ اور نماز جب پڑھتے ہیں تو بغیر قرآن پاک کی تلاوت کی نماز قبول نہیں ہے، نماز مکمل نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، اس کے بعد کسی اور سورت کا ملانا واجب ہے، اور مطلقاً قرآن پاک کی قراءت کرنا یہ فرض ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اب ذرا سوچئے گا کہ نماز ہم پڑھ رہے ہیں لیکن ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، نماز ہم پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، تو ذرا غور کیجئے کہ ایسی نماز کیا اس قابل ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جا سکے؟ ایسی نماز کیا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی؟ صرف ایک جملہ بول کے چھوڑ دینا کہ جناب اللہ قبول کرنے والا ہے، کیا صرف اتنا عذر پیش کرنا اللہ کی بارگاہ میں کافی ہوگا، مقبول ہوگا؟ تو یہ سوچنے کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مواقع فراہم کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، اور سراج ٹی وی کی اسکرین پہ آپ کو یہ موقع فراہم کیا جا رہا ہے کہ آپ اس پروگرام کا حصہ بن کے آپ کو فری آف کاسٹ یہاں سے قرآن پاک پڑھنے کی تعلیم دی جا رہی، تو آپ اس میں اپنا ٹائم دے کر آپ قرآن پاک سیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ حروف قاف اور کیف، یہ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے قاف ادا ہوتا ہے۔ 2 نقطوں والا جو موٹا قاف ہے وہ زبان کی جڑ، جہاں پہ زبان اینڈ پہ، یہ زبان کی نوک ہے، زبان کے بالکل اینڈ پہ جائیے گا تو جہاں پہ زبان کی جڑ ہے اس کو اوپر تالو کے نرم حصے سے جب ہم لگائیں گے تو وہاں پہ قاف ادا ہوگا، قاف، اس کو موٹا کر کے پر کر کے پڑھا جائے گا۔ اور جیسا میں نے پہلے کہا کہ تجوید از آل اباؤٹ پریکٹس، جتنی زیادہ آپ پریکٹس کریں گے، ابھی اس وقت آپ ٹی وی کی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں تو ساتھ میں آپ پریکٹس بھی کرتے رہیں، قاف، اس کو موٹا کر کے ادا کریں گے، قاف، اور زبان کی جڑ کو اسی جگہ سے تھوڑا سا آگے آئیے گا، جس جگہ سے آپ نے قاف ادا کیا ہے وہاں پہ تالو جو اوپر والا حصہ ہے وہ نرم ہے، وہ سافٹ ہے، اسی سے تھوڑا سا فردر آگے آئیں گے تو جیسے ہی سخت حصہ تالو کا شروع ہوگا وہاں پہ اس کو لگائیں گے تو کیف ادا ہوگا، کیف، قاف اور کیف، ان دونوں کا مخرج مختلف ہے، بالکل قریب ہے لیکن ان دونوں کا مخرج مختلف ہے، اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو ادا کیا جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان دونوں کا مکس ہو جائے، مخرج اکٹھا ہو جائے اور کاف کا قوف اور قوف کا کاف ادا ہو جائے، جیسے میں نے مثال بھی دی قرآن پاک سے، کلبن کا قلبن اور قلبن کا کلبن ہو جائے، معنی یکسر بدل جائے گا۔ اسی طرح 3 لیٹر ان کو حروف شجریہ کہا جاتا ہے، یہ زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔
اس پکچر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں قوف اور کاف، جہاں پہ اس کا تھوڑا سا آگے آئیں گے زبان کے اور تالو کے سینٹر میں آئیں گے تو 3 لیٹر یہاں سے ادا ہو رہے ہیں، جیم، شین اور یا۔ یہ یلو کلر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 3 لیٹر یہاں سے ادا ہو رہے ہیں، جیم، شین، یا۔ زبان کا جو درمیان والا حصہ ہے، اس زبان کو اسی طرح تالو کے اوپر کی طرف لگائیں گے تو یہاں سے زبان کا درمیان والا حصہ اور تالو کا درمیان والا حصہ جب اوپر کو لگائیں گے تو تینوں لیٹر یہاں سے ادا ہوں گے، جیم۔ آپ جیم بولیں، جا بولیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ زبان کا درمیان والا حصہ استعمال ہو رہا۔ اسی طرح شا، یا بولیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا، خود بھی اندازہ ہوگا کہ زبان کا درمیان والا حصہ اور تالو کا درمیان والا حصہ ادا کیا جا رہا ہے۔ یہ کچھ لیٹر ہم نے حروف حلقیہ، اسی طرح حروف لہویہ اور حروف شجریہ، یہ ہم نے آج سیکھنے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے اگلے ہفتے جو ہمارا پروگرام ہوگا اس میں انشاءاللہ۔ تو آج ہم نے سورہ ملک کی پہلی 5 آیات مبارکہ کی بھی پریکٹس کی، تو آپ حضرات میرے بھائی بہنیں بچے بیٹے بیٹیاں، آپ 5 آیتوں کی پریکٹس کیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اگلے بدھ کو شام 7 بجے سے رات 8 بجے تک دوبارہ پروگرام آئیں قرآن سیکھیں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری کا موقع ملے گا۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔